محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں طب کے حوالے سے۔ رپورٹ کے مطابق آنکھ کا پھڑکنا، جسے ہمارے معاشرے میں اچھا شگون اور برا شگون سمجھا جاتا ہے، مگر طب کی تعلیم کے مطابق یہ ایک نشاندہی ہے انسان کے جسم میں کسی کمی کا۔ تحقیقات کی روشنی میں ایک مفصل رپورٹ سنواتے ہیں ہمارے بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، محمد ہاشم لاشاری کی زبانی۔ آنکھ پھڑکنے کی چند اہم وجوہات جنہیں کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ آنکھ پھڑکنے کو اکثر توہمات سے جوڑا جاتا ہے۔ دائیں یا بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھا یا برا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، تاہم ایسا ہرگز نہیں۔ ماہرین کے مطابق آنکھ کا پھڑکنا ایک عام مگر قابل توجہ طبی مسئلہ ہے جسے آئی ایڈ مایوکیمیا کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں پلکوں کی پٹھوں میں غیر ارادی حرکت ہوتی ہے جو عموماً وقتی اور بے زر ہوتی ہیں، تاہم متاثرہ فرد کو اس کی شدت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر افراد کو اکثر یہ واضح طور پر نظر نہیں آتی۔ طبی ماہرین کے مطابق آنکھ کا پھڑکنا زیادہ تر جسم میں کسی وقتی عدم توازن یا طرز زندگی میں بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتا ہے اور اکثر معمولی احتیاط سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے اس کیفیت کو چند نمایاں وجوہات بیان کی ہیں۔ ذہنی دباؤ، بے چینی اس مسئلے کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ اسٹریس پٹھوں میں تناؤ پیدا کر کے اعصابی نظام کو متحرک کرتا ہے، جس سے پلکوں میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی اور مسلسل تھکن بھی آنکھوں کے پٹھوں پہ دباؤ ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں پلکوں میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ کیفین اور دیگر محرک اشیاء جیسے چائے، کافی، انرجی ڈرنکس کا زیادہ استعمال اعصابی نظام کو حد سے زیادہ سرگرم کر دیتا ہے، جو اس مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ آنکھوں پر زیادہ دباؤ خصوصاً طویل وقت تک موبائل، کمپیوٹر یا دیگر اسکرینز کا استعمال بھی اس کیفیت کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ اس سے آنکھوں میں تھکن پیدا ہوتی ہے۔ غذائی کمی بھی ایک اہم عنصر ہے، خاص طور پر میگنیشیم، پوٹاشیم، وٹامن B12 کی کمی پٹھوں کو کھنچاؤ سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں خشکی، الرجی یا فضائی آلودگی کے باعث جلن بھی پلکوں کو غیر ارادی حرکت کو بڑھا سکتی ہے۔ بعض ادویات کے مؤثر اثرات بھی اس مسئلے کا باعث بن سکتے ہیں، خصوصاً وہ ادویات جو اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آنکھ پھڑکنے کی شکایت طویل عرصے تک برقرار رہے تو یہ بعض نایاب مگر سنجیدہ بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ان میں بینائن اسیشنل بلیفروسپازم شامل ہیں، جس میں دونوں آنکھوں بے قابو انداز میں بند ہونے لگتی ہیں، جبکہ بیمی فیشل اسپازم میں چہرے کی ایک حصے میں جھٹکے پھیل جاتے ہیں۔ مزید برآں بعض اعصابی امراض جیسے بیلز پالسی، ملٹیپل اسکلروسس، پارکنسن بیماری اور نوریٹ سنڈروم بھی اس کیفیت سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آنکھ پھڑکنے کی علامات ایک ہفتے سے زیادہ برقرار رہیں تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آنکھ میں سوجن، سرخی، رطوبت یا آنکھ کا مکمل بند ہونا شروع ہو جائے تو فوری طبی معائنہ ضروری ہے۔ اگر جھٹکے چہرے یا جسم کے دیگر حصوں تک پھیل جائیں یا بینائی میں تبدیلی اور دیگر غیر معمولی علامات ظاہر ہوں تو بھی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس مسئلے سے بچاؤ کے لیے مناسب نیند، ذہنی دباؤ میں کمی، متوازن غذا اور کیفین کے استعمال میں اعتدال انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ بیشتر کیسز میں بھی سادہ احتیاطی اقدامات آنکھ پھڑکنے کی شکایت کو خود بخود ختم کر دیتی ہیں، تاہم مسلسل یا شدید علامات کی صورت میں
بر وقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔